السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وحی کا نزول، وحی کی اقسام، وحی کی بندش اور علم کی اہمیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ در حقیقت اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں صرف اسی بات کو اپنا احسان قرار دیا کہ اس نے ایک رسول بھیجا۔ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رسول بھیجا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں اور ہمیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو چکے تھے، یعنی آپ کو یہ پسند آ چکا تھا کہ آپ بار بار غار ہرا چلے جاتے تاکہ آپ معرفت حاصل کر سکیں، کائنات پر غور و فکر کر کے، تاکہ آپ کی سوچ کو وسعت ملے اور فکر میں مزید گہرائی پیدا ہو۔ یہ بات بھی روایت سے ثابت ہے کہ آپ اکثر رمضان ہی کے مہینے میں زیادہ خلوت نشینی اختیار کرتے تھے غار ہرا میں۔ اور یہ بات کئی لوگوں نے تحقیق سے ثابت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اگر تاریخ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو رمضان ہی میں ہوا تھا، اور قرآن خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل کیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ہم کو طویل حدیث ملتی ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول آغاز حالت نیند میں اچھے اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشنی کی طرح حقیقت بن جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی کا شوق آپ کے دل میں پیدا کر دیا گیا، اسی وجہ سے آپ غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں خلوت نشین ہو جاتے، یعنی تنہا رہتے، کئی راتیں وہاں گزارتے، گھر تشریف نہیں لاتے، بلکہ وہاں پر آپ عبادت میں مصروف رہتے، ضرورت کا سامان ساتھ لے جاتے۔ سامان ختم ہونے پر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس توشہ بھجوا دیتی یا خود لے کر جاتی، یا رسول اکرم واپس آتے اور خود سامان ضرورت لے کر چلے جاتے، اور اسی دوران پھر آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو مکی زندگی 13 سال پر مشتمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے بھی کئی مراحل ہیں، یعنی آپ کو نبوت 40 سال میں ملی، پھر اس کے بعد 13 سال آپ تقریباً مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ ایسے آپ کی زندگی کے تقریباً ہم کو 63 ایئرس ملتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ دونوں ادوار یعنی مکی اور مدنی دونوں ادوار آپ کی زندگی کے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس سے داعی دین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مکی زندگی کے بھی کئی مراحل ہیں، یعنی مکہ میں جب آپ رہے تو اس میں شروع میں یعنی آپ کو نبوت ملی۔ نبوت کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ 3 سال کا تھا، خفیہ تبلیغ کا۔ اس کے بعد کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوا 4 نبوت سے، چوتھے سال نبوت کے۔ اس کے بعد مکہ کے باہر اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے میسیجز بھیجے گئے، آپ خود گئے، یہ 10ویں سال ہوا نبوت کے۔ اور پھر اس کے بعد طائف کا سفر ہم کو ملتا ہے اور کچھ سال آپ وہاں اور مزید رہے، اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ تو بہرحال آپ خلوت نشین ہو گئے تھے، آپ غار میں جا کر اکثر وہاں رہا کرتے، اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اکثر وہاں آپ کے ساتھ کہیں دور قیام کرتی تھی یا آپ کے لیے توشہ لے کر جاتی تھی۔ آپ تصور کریں ایک نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ خیال رکھتی تھی، اور کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد کیا کرتے تھے کہ اس بڑھاپے میں جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کیا ہو چکی ہوگی، آپ خود سوچیے جب رسول اکرم کی عمر 40 سال تھی، یعنی اس وقت وہ تقریباً 60-65 کی ہو چکی ہوں گی، اس کے باوجود بھی وہ پہاڑ پر جاتی تھی، یعنی غار ہرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے کر۔ پھر بعض روایت کے مطابق آپ سارا رمضان اسی غار میں قیام کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے ایک عظیم کام کروانا تھا، ایک عظیم کام کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غور و فکر کے لیے وہاں پر
جانا آپ کو پسند ہو گیا اور آپ کو تنہائی پسند ہو گئی۔ ویسے بھی جب تنہائی میں انسان بیٹھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، زندگی کے جو غم ہیں، مشغولیتیں ہیں، یعنی جو ہم آج بزی لائف گزار رہے ہیں، اگر آج ہم ان مصروفیت سے یا مشغولیت سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے کہیں تنہائی میں چلے جائیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ ایک جو ذہن کو سکون نصیب ہوتا ہے، یہ جو یکسوئی نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کو شہر کی چہل پہل اور گہما گہمی میں نہیں ہو سکتی۔ تو غور و فکر کے لیے تنہائی ضروری ہے، یا اس لیے آپ دیکھیں تہجد کا وقت کتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب صرف بندہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ تو اصل میں کائنات کی مشغولیت سے یا دنیا کی گہما گہمی سے کٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ چلے جاتے، یعنی غار میں، اور وہاں پر غور و فکر کرتے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یعنی کائنات پر غور و فکر کرنا، جس سے ذہن کو جلا ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تدبر فرماتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کئی کئی دن کا توشہ بھجواتی اور خود بھی وہاں جاتی آپ کی خبر گیری کے لیے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کو سچے خواب آنے لگے، اور سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اپنے بیٹے کو خود وہ ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اصل میں، اور اسی بنا پر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے اور کہا جاتا ہے کہ جو خواب آپ رات کی تاریکی میں دیکھتے، دن میں وہ روز روشن کی طرح سچے ثابت ہوتے تھے۔ اور اسی بات کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث کے ذریعے سے بیان کیا اور بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا شمار کہا جاتا ہے کہ فصحائے عرب میں ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی سچائی اور اس کی حقیقت بن جانے کی تشبیہ اس انداز میں کی ہے کہ عرب دنیا اپنی فصاحت کی معراج پر پہنچ جانے کے باوجود اس سے بلیغ تشبیہ پیش نہیں کر سکتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ مثال دی کہ جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو ہر قسم کی تاریکی دم توڑ دیتی ہے، یعنی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو آپ کا دیکھا ہوا خواب روز روشنی کی طرح ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انشراح صدر کے لیے، یعنی آپ کے سینے کو سکون ملے، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وحی کے سلسلے کا آغاز دراصل سچے خوابوں سے ہوا، اور اس سے مراد عمدہ قسم کے مناظر جنہیں دیکھنے سے انسان کے دل کو روحانی سکون ملتا ہے اور روحانی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ نیند میں جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح بالکل صحیح سچے ثابت ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ نے اس سے پہلے کوئی یعنی فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ایکچولی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ کو سچے خواب دکھائے دیں تاکہ آپ فرشتے کے آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو گھبراہٹ آپ کو فرشتے کو ڈائریکٹ دیکھ کر ہو سکتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سچے خوابوں سے آغاز کیا تاکہ آپ کو اس کی مشق ہو جائے، یعنی آپ کو پریکٹس ہو جائے اور آپ مانوس ہو جائیں۔ جیسے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نیک آدمی کو آنے والا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اہل علم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خوابوں کی رویت کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام بیہقی نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب تقریباً 6 ماہ تک آتے رہے، اور غار حرا میں تقریباً آپ 3 سال سے جا رہے تھے، اور قرآن لیکن نیند کی حالت میں نہیں نازل ہوا۔ جب یہ سچے خوابوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جو آپ کو حالت یعنی بیداری میں آتے تھی، وحی نیند کی حالت میں وحی نہیں آئی آپ کو۔ بہرحال یہ بشارت کا ذریعہ تھا، یہ سچے خواب۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں سے صرف اچھا خواب ہی باقی رہ گیا ہے جسے مسلمان دیکھ لیتا ہے یا اسے کسی کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے دل کو ایک طرح سے اطمینان حاصل ہوا، اور اس لیے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اچھے خوابوں سے آپ کے پر وحی کا آغاز ہوا، یعنی شروعات اچھے خوابوں سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی، لیکن پھر وہی خواب آپ کے سامنے حقیقت کے روپ میں آ گیا، یعنی آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی۔ اور جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی جب آپ غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے آپ غار حرا میں چلے جاتے اور آپ کے دل میں اس کا شوق پیدا کر دیا گیا تھا، اور یہ مخصوص قسم کی تیاری تھی تاکہ آپ کا دل جو انسانی
خواہشات کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے پاک ہو جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اسپیشل تربیت میں تھے غار ہرا میں۔ غار ہرا ایک چھوٹی سی غار ہے جو بہت مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سب نے نام سنا ہوگا۔ یہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اب گوشہ نشینی تو باقی نہیں ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ملنے کے بعد پھر کبھی گوشہ نشینی نہیں اختیار کی، آپ کبھی پھر غار ہرا میں دوبارہ کبھی تشریف نہیں لے کر گئے، اور لیکن اس کی جگہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول نے ہم پر اعتکاف رمضان میں واجب کیا ہے، جو سنتیں، یعنی جس کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں، نہیں کچھ لوگ کر لیں اور کچھ اس کو سنت موقعہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر اب کسی کو گوشہ نشینی اختیار کرنی ہو تو وہ ہر ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لے یا 20 دن کا اعتکاف کر لے، اس سے ایکچولی دنیا سے ہٹ کر جب ہم عبادت میں لگے رہیں گے تو اس سے یکسوئی حاصل ہوگی۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے یا جن سے کچھ بڑا کام لینا ہوتا ہے، ان کو غور و فکر میں مشغول کر دیا جاتا ہے، اور دور دراز کے علاقوں میں جا کر غور و فکر سے دراصل بہت ساری چیزیں، نئے نئے در واہ ہوتے ہیں، سینہ کھلتا ہے اور نئے نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال آپ کئی راتوں تک چلے جاتے اور غار ہرا ہی میں رہتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غار ہرا میں جبریل امین کی آمد ہوتی ہے، اور جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے، اس کے عربی کے الفاظ بھی ہم کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور کئی لوگوں کی تحقیق کے مطابق یہ سلسلہ، یعنی وحی کے آغاز کا سلسلہ رمضان سے شروع ہوا تھا، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ 21 رمضان تھی جس وقت وحی کا نزول شروع ہوا۔ صحیح احادیث سے یہ بات مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا کہ آپ غار ہرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا، قال ما انا بقاری، قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقاری، فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا، فقلت ما انا بقاری، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، یعنی بھینچا کہ میری ہمت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے دوسری بار زور سے پکڑ کر دبوچا کہ میری ہمت جواب دے گئی، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیت تھی، یہ پہلی وحی تھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کیا وہ وقت اور وہ مقام ہوگا، اور وہ کیا سلسلہ اور کیسا آغاز ہوا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کیا اثر پڑا ہوگا۔ اسی بنا پر آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رسول اللہ ان آیات کو سن کر واپس گھر آئے اور آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام واقعہ بتایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نیک اور سمجھدار بیوی کے کیا الفاظ تھے، اور ایک بیوی سے بڑھ کر کون ہمراز ہو سکتا ہے یا جان سکتا ہے ہسبینڈ کو۔ انہوں نے کیا جواب دیا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، بہت ہی اچھے الفاظ ہیں جو عربی میں اگر ہم پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں اور یاد کریں تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محروم لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں پیش آنے والی تکلیف پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ایک بیوی کے الفاظ ہیں۔
تو شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ سچے خوف سے ہوئی تھی. اس کے بعد سچے خوف کے بعد کیا ہوا کہ آپ زیادہ دن غار ہرا میں گوشہ نشین رہنے لگے، آپ کی عبادت میں زیادہ اضافہ ہو گیا، آپ کے غور و فکر میں زیادہ اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد اسی دوران کہ حضرت رمضان ہی کا مہینہ تھا جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی. ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اور پھر وہ حقیقت میں وحی آپ پر نازل ہونے لگی، اور آپ غار ہرا میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور فرشتے نے آپ کو بھیج کر کہا کہ پڑھیے. اور یہ جو بھیجنا تھا، دراصل یہ بھیجنا بھی ایک بہت ہی، اس کے بارے میں بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جو ٹچ کرنے کا جو معاملہ رہتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بچوں کو اگر آپ شفقت سے یا محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کیوں کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا، تو جتنے بالوں کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں گے اتنے بالوں کے برابر نیکی ملے گی. کیونکہ آپ جب بچوں کو محبت سے یا اپنے ہمارے جو ملنے جلنے والے، آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بہت کلوز فرینڈ ہوتے ہیں، جن سے ہماری دلی وابستگی ہوتی ہے، جن سے ہمارا مزاج ملتا ہے، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے ان کا ہاتھ، جب ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہاتھ نہ چھوڑیں، یا ان سے ہم جب گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم چھوڑیں ہی نہ ان کو، یا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، یا ساتھ مل کر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ محبت کی ایک اصل میں نشانی بھی ہے. تو بہرحال ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا، تنہائی میں چلے گئے، اس سے آپ کے اندر جلا ملی، آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا. اور دوسرا فرشتے کا پھر آنا اور فرشتے کا بھیجنا، اس سے انہیں دونوں چیزیں پھر ساتھ میں مل گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا. انہیں بھیجنے کا اثر، ایک آسمانی مخلوق ایک انسان کو ٹچ کرے، اس کو بھیجے یا اسے پڑھنے کے لیے کہے، تو ظاہر سی بات ہے اس آسمانی مخلوق کا، یعنی جبریل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں یا ان کو ٹچ کرتے ہیں، تو اس کا اثر کیا رہا ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. یعنی جو وحی کی تعلیم ہے، وہی بھی کہاں سے؟ جو آسمانوں سے آئی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، جو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کو کس نے سنا؟ جبریل امین نے سنا. جبریل امین اسی کلام کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہوتے رہے، اور پھر آپ کے قلب پر وہ وحی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو وحی یاد ہوتی چلی جاتی تھی. اور پھر جبریل امین کا آپ سے ملنا، آپ سے ملاقات کرنا، آپ کو ٹچ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک، یعنی کیا اس کی صورت بن رہی ہے، اور کیا چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے کا آنا آسمان سے اللہ تعالیٰ کی اس کو وحی کو لے کر. تو بہرحال، اور پھر دوسری چیز یہاں پر جو کہی گئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی علم ہم رب کے نام کے ساتھ حاصل کریں گے، یا جو بھی علم ہم رب کی معرفت کے لیے حاصل کریں گے، وہی فائدہ مند ہے، اور وہی آپ کو آخرت میں نفع دے گا. جو بھی علم آپ رب کو چھوڑ کر حاصل کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ آج کیسے کیسے ہم الہاد پرست لوگ دیکھتے ہیں، کیسے ایتھیسٹ دیکھتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، خلاؤں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے ریسرچ تک کر لی ہے بہت ساری چیزوں کی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ وہی علم فائدہ دے گا جو کہ اللہ کے نام کے ساتھ حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس میں ہو، جس میں جو نفع بخش علم ہو وہی فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے علم وہ فائدہ نہیں دے سکتے. 3 سال تک آپ وہاں پر غور و فکر کرتے رہے. بعض علماء کے نزدیک عمر مبارک کے 40 سال 6 مہینے یا 39 ایئرس 6 ماہ ہو چکے تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ رمضان کی رات تھی یا رمضان کا مہینہ تھا، 610 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، یعنی اوپر اٹھائے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو 610 سال گزر چکے تھے. اور پہلا لفظ اقرا کا لفظ ہے. آپ دیکھیں جو اقرا کا معنی جو ہوتا ہے پڑھنا، اقرا ریڈ ریسائٹ، یہ ڈائریکٹ نالج تھی، یہ وحی کا علم تھا اصل میں. آپ خود سوچیں کہ جس امت کی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہو، وہ امت کا کیا حال ہونا چاہیے. اور اقرا بھی کیسے؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور پہلی ہی جو ابتدائی 5 آیت ہیں آپ دیکھیں، اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، دوبارہ پھر اقرا کا لفظ ہے کہ پڑھو. اور الذی علم بالقلم، کہ جس نے تم کو قلم کے ساتھ علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی وہی علم سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، کیونکہ انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا. تو جبریل امین براہ راست وحی لے کر آ رہے تھے. کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں نازل ہوئی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئی تھی، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ کتاب نازل ہوئی. تو آپ سوچیں کہ آج ہم امت مسلمہ کا کیا حال ہونا چاہیے. ہم کیسی امت ہے؟
ہم پڑھنے لکھنے والی امت تھی اور ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارا حال بالکل مختلف ہے. اور یہ ڈائریکٹ نالج تھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، جو جبریل امین لے کر آ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ہم اس کی 10 آیت سیکھتے تھے یا 10 آیت یاد کرتے چلے جاتے تھے. پھر پڑھنے لکھنے کا شوق کس طرح سے پیدا کیا گیا کہ پہلی آیت کا لفظ اقرا ہے، دوسرا سورہ رحمان میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ہم کو ذکر ملتا ہے جس نے انسان کو بولنے کی یعنی قوت گویائی عطا کی. اور تیسری بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا تو ان کا فدیہ مقرر کیا گیا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 لوگوں کو مدینہ کے پڑھنا یا لکھنا سکھا دیں. سبحان اللہ. یعنی پہلی اسکول جو قائم ہوئی وہ مدینہ میں قائم ہوئی. اور یہ یعنی انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر لکھنے اور پڑھنے پر زور دیا گیا. تو ہم علم والی امت ہے اصل میں دیکھا جائے تو. یہ ہماری جو امت ہے وہ اسکالرز کی امت ہے. اور اس علم کا شوق پھر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ اگر آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ مدینہ میں علم اتنا عام ہو گیا تھا کہ ہر جگہ کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں. دور دراز سے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے اور اس کو لکھ کر لے کر جاتے تھے اپنے ممالک اور واپس وہاں پر اس علم کی اشاعت کرتے تھے. کئی احادیث لکھی گئیں، قرآن لکھا گیا اور پھر کیلیگرافی کا جو شوق پیدا ہوا یعنی صحیح خوبصورت طریقے سے جو خوش خط جو لکھا جاتا ہے، جو صحیح رسم الخط ہوتا ہے جس کو آج ہم اسپیشل سیکھتے ہیں، تو وہ مسلمانوں میں اس قدر وہ شوق پروان چڑھا کہ نئے نئے طریقے لکھنے کے ایجاد ہوئے الحمدللہ. اور علم کا ہم کو علم کی اہمیت کا اور علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنی ضروری چیز ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس علم سے انسان کو اپنے رب کی معرفت ہوتی ہے. اس علم سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ سیکھ رہے ہیں ابھی سیرت کی جو کلاسز جو لوگ فالو کر رہے ہیں، جو علم ان کے پاس آئے گا وہ کہیں اور تو نہیں آ سکتا. یا جو لوگ بھی کتابیں پڑھیں گے ان کے پاس جو علم آئے گا وہ بغیر پڑھے لکھوں کے پاس تو نہیں آ سکتا. اور اس سے ہم کو فائدہ کیا ہوگا کہ ہم کو رسول اکرم کی زندگی کے حالات پتہ چلیں گے، آپ کی مشن کا پتہ چلے گا، آپ نے کیسے زندگی گزاری تاکہ ہم بھی اس زندگی کو فالو کر سکیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہم کو جو دعائیں سکھائی گئیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہیں کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کو آنکھوں والوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور جو علم نہیں رکھتے جہالت والے ہیں ان کو نابینا یعنی اندھوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہیں جو علم والے ہیں. تو علم کی وجہ سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور خود اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا دعا کرنے کے لیے کہا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ کہیے اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرما، مجھے علم میں اور زیادہ کر. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہماری امت مسلمہ، آج ہماری امت کا کیا حال ہے، اخبارات کا کیا حال ہے. اخبارات کو ہم شیلف میں بچھانے کے لیے تو یوز کرتے ہیں، یہ اخبارات کے اس میں چیزیں تول کر دی جاتی ہیں جیسے اس کے وہ پیکٹ بنائے جاتے ہیں. یعنی اخبارات اتنی بری طرح یوز ہوتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے تو نہیں یوز کیا جاتا، کوئی اور کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور خواتین تو سمجھتی کہ ہمیں اخبار پڑھنے سے بھلا ہم کو کیا مطلب یا ہمیں کیا دلچسپی، یہ کتابیں پڑھنا ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو اسکالرز کا کام ہے. نہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ کوئی اچھا آرٹیکل آیا تو کوئی اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا ضرور پڑھنا. تو سامنے والے نے پوچھا کہ اچھا کیا ٹاپک پر ہے، یہ کیا لکھا ہے اس میں. تو کہنے والے نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی پورا پڑھ نہیں سکی اس لیے میں بتا نہیں سکتی. یعنی آپ دوسروں کو تو کہہ رہے کہ پڑھو لیکن خود ہی نہیں پڑھے. یعنی ہم لوگ کبھی پورا آرٹیکل بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو لہٰذا پڑھنے کا شوق ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کتابوں کے مطالعے کا شوق ہو، اچھی اچھی کتابیں ہم پڑھتے رہیں تاکہ جس کی وجہ سے ہم کو جلا ملے، ہمارے دل کو ہمارے ذہن کو جلا ملے اور ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں کہ ان لوگوں نے کیسے ان کے اندر شوق پیدا ہوا تھا کہ جو پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن قرآن کے نزول کے بعد انہوں نے سب کچھ سیکھا اور وہ ایسی امت بن گئے جو دوسروں کو لیڈ کرنے والے تھے، جو اس قدر باادب اور بااخلاق بن گئے کہ لوگ ان سے اخلاق سیکھتے تھے اور آداب سیکھتے تھے. تو بہرحال آج دیکھیں پڑھتے بھی ہیں بچے تو وہ چیز نہیں پڑھتے ہیں جو پڑھنی چاہیے. جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو اگر پڑھیں تو کوئی ایسی چیز پڑھیں جو کہ بہتر ہے، جو آپ کو فائدہ بھی دے. ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی چینج کرنے کے لیے
آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کو صحیح نالج دے اور صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب ہو. جس میں جب یہ وحی آپ پر آئی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ تھے کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس طرح سے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی. اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر گئیں جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا. بہت مشہور واقعہ ہے یہ بھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ کس قدر آپ کو جانتی تھی اور کس قدر وہ بھی علم سے آراستہ تھی، یا کس قدر ان کے اندر معاملہ فہمی تھی کہ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی الگ ہی بات ہے. یہ کوئی یعنی ان کو معلوم تھا کہ ان کے جو چچیرے بھائی ہیں وہ اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے شرک والا مذہب چھوڑ دیا تھا اور نصرانیت قبول کر لی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 90 سال سے اوپر ہو چکے تھے، اور لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. یہ اپنے ہاتھ سے انجیل لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں. تو ان کے الفاظ بھی آپ دیکھیے کہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کر گئیں اور وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں. ورقہ نے پوچھا بھتیجے تجھے کیا نظر آیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا. اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ جبریل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. کاش میں اس وقت جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو دیس نکالا دے گی یعنی نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او مخرجی ہوں، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص اس طرح کا پیغام لایا یعنی رسالت جیسے تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی. اگر مجھے تمہارے زمانہ حاصل ہوا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. پھر ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام یعنی وہ ایمان لانے کے قریب تھے. اگر آگے چل کر رسول اکرم دعوت دین کا آغاز کرتے تو وہ ضرور ایمان لاتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت اگر زندہ رہا تو ضرور تمہارا ساتھ دوں گا. اور یہ بھی انہوں نے جملہ کہا تھا کہ کاش میں جوان اور طاقتور ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت کے کاموں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ایسی آپ کو ایسے لوگ چاہیے، ایسی ٹیم چاہیے جو ینگ ہو. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آپ جتنے صحابہ دیکھیں گے زیادہ تر ینگ صحابہ تھے. تو ینگ صحابہ ہم کو آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو پھیلانے میں آپ کا ساتھ دیا. تو بہرحال جبریل امین کو انہوں نے ایک نیا نام دیا تھا یہاں پر ورقہ بن نوفل نے، جو ہم کو دوسری کتابوں میں تو نہیں ملتا، اور وہ نام تھا ناموس. یعنی جبریل امین کا ایک اور نام ہم کو پتہ چلا اس حدیث سے کہ ان کو ناموس قرار دیا گیا اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں اور جتنے بھی انبیاء پر وحی آتی رہی سب کے لیے وہ وحی جبریل امین ہی لے کر آتے رہے. ان تمام باتوں سے کیا سیکھنے کو ملا؟ یعنی جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو پہلی وحی جس کا لفظ ہی اقرا تھا، اور پہلی 5 آیت میں 2 بار اقرا کا لفظ ہے اور علامہ بالقلم، قلم کا بھی ذکر ہے اور سکھانے کا بھی ذکر ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کیا لکھنے پڑھنے کے تعلق سے ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ آج بھی ہم کو اسی طرح کتابوں سے دلچسپی ہے، کیونکہ آج کتابیں تو نظر ہی نہیں آتی. یعنی لائبریری کا شوق ختم ہو گیا ہے، ہمارے گھروں میں کتابیں خریدنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، یعنی اچھی کتابیں خریدنے کا. اسکول کی تو ساری کتابیں ہم خریدیں گے، سلیبس میں جو ہوتی ہیں اسکول کی وہ سب خریدیں گے، لیکن ایکسٹرا پڑھنے کے لیے جو دینی کتابیں ہیں وہ ہم پڑھنے کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں رہا. اور جب دینی کتابیں خریدنے کی بات آتی ہے تو ہم بہت حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اتنی مہنگی کتابیں کون خریدے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہی ہماری ساری عادات، ہمارے سارے اچھی جو عادتیں یا اطوار تھے یا جو دین اسلام کا خاصہ تھا، پڑھنا پڑھانا، ریسرچ، تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، وہ آج سب غیر مسلم قوموں نے لے لیا. اور آج ان کے یہاں پر ہم کو نظر یعنی جگہ جگہ ہر محلے میں آپ کو لائبریریز نظر آئے گی ایسے کنٹریز میں. اس سے ان کے یعنی ان کو جو پڑھنے کا شوق ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے بہت افسوس ہوتا ہے جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تو سوچنا چاہیے آج کے نوجوانوں کو کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کیسے واپس لا سکتے ہیں. جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے صحابہ کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یہ وحی آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر گئیں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ دن تک کے لیے رک گیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے اصل میں کہ وحی کا رک جانا، تاکہ آپ کے دل کے اندر شوق
اور رغبت پیدا ہو وحی کے لیے، یا آپ کے دل میں انتظار ہو اور آپ کو ایک طرح سے آرام بھی مل جائے، کیونکہ وحی جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اور یہ جو رسول اکرم نے فرمایا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہ زملونی زملونی، عربی میں زملونی کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وحی کی بندش کا سلسلہ ختم ہوا تو جو آیت جو سورت نازل ہوئی تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کریے۔ سبحان اللہ۔ تو وحی کا جو عرصہ، بند ہونے کا عرصہ، یعنی پہلی وحی آئی جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت تھی، جب فرشتہ پہلی دفعہ غار حرا میں آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کی بندش رہی۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محققین کہتے ہیں کہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند نہیں رہا، یہ تو بہت عرصہ ہوتا ہے، بلکہ چند مہینے بند رہا وحی کا سلسلہ، یعنی کچھ مہینے بند رہا یا کچھ ہفتے بند رہا۔ اس کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ مسلسل جاری رہی، یعنی ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا الحمدللہ، یعنی آسمان سے وحی کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ یعنی ایک دائی کی نظر کہاں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، پھر کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لیا، پھر کیسے آپ کو وحی کا انتظار رہنے لگا۔ جیسے کہ پہلی وحی کے موقع پر جبریل امین نے آپ کو بار بار دبوچا تھا اور آپ کو اس سے مشقت ہوئی تھی، اور بتانا یہی مقصود تھا کہ جو انبیاء کا مشن ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، یہ جو وحی کا نزول ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بھاری بوجھ ہے۔ اور فرشتے کا آنا ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں ہر چیز ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہر وزن ہر ایک نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کے لیے ایک اسپیشل یعنی ایک ہوگی کہ اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ بڑی چیز تھما دیں تو بچہ خود ہی گر جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو وحی ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو اس کے لیے تیار فرماتا ہے ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ کو بھی اس کے لیے تیار کروایا گیا تھا، اور اسی لیے پہلی جو وحی تھی اس کا یعنی پہلا لفظ ہی تھا کہ وہ علم جو آپ کو فائدہ دے، یعنی اسی نے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا، یعنی یہ وحی کی تعلیم دی گئی جو کہ بہت عرصے سے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے، لہٰذا اب وہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع کیا گیا اور آسمان سے فرشتے کا نزول اور پھر وحی کی تعلیم اس کی شروعات کی گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی ایک معجزہ ہے، یعنی وحی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے غلط سلط باتیں بیان کی ہیں، جو اسپیشلی مستشرقین ہیں، جو مسلمانوں کی کتابوں کے بارے میں تحقیق کر کے کچھ چیزیں لکھتے ہیں یا اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے لکھتے ہیں، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ تو بہت سارے مستشرقین نے نعوذ باللہ رسول اکرم پر الزام لگایا، یا وہ اسلام کو ماننا ہی نہیں چاہتے یا وہ کتاب کو بھی ماننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بحیرہ راہب تھا جس نے رسول اللہ کو یہ سکھا دیا تھا اور آپ نے اس کو قرآن کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یا نعوذ باللہ کچھ مستشرق کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو مرگی کے دورے اٹھتے تھے اور اس میں جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا تھا لوگوں نے اس کو قرآن سمجھ لیا۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو خود کتنی جھوٹی اور غلط بات ہے۔ کیا بھلا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی ایسا سنا سکتا ہے کوئی شخص جس کو خود کچھ ہوش نہ ہو؟ یا پھر ام موسیٰ کو کس نے یہ اس کے ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ بچے کو سمندر میں ڈال دے، باسکٹ میں ڈال کر؟ فرعون کے واقعات کس نے بیان کیے؟ تو کوئی یعنی عام شخص نہیں کہہ سکتا، یہ تو وحی کی وجہ سے ہی سارا علم ہم کو ملا اور قرآن میں یہ باتیں نازل ہوئیں۔ تو بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو رسول بنایا گیا، جبریل امین کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل کی گئی، اور وحی آپ کے قلب مبارک پر ہوتی تھی اور آپ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہو جاتی تھی، اور یہ آپ کی ذات سے الگ چیز تھی، یعنی آپ کے خود کے الفاظ الگ تھے جس کو حدیث کہا گیا، اور جو وحی آتی تھی آسمان سے وہ قرآن کہلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وحی کو محفوظ کریں اور امت تک پہنچائیں، آپ کا اپنا خود اس میں کوئی زور نہیں تھا۔ وحی کی تفسیر اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے کی، لیکن وحی کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور وحی وہ بنیاد ہے جس پر دین کے تمام حقائق یعنی عقیدہ، شرعی احکام، اخلاق، سب کا انحصار اس پر ہے۔ اسی بنا پر بہت سارے مستشرقین اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جو رسول اکرم پر وحی نازل ہوئی اس کو وحی جلی کہتے ہیں، وحی مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ہر حرف پر ایک حرف پر 10 نیکی ہے، اور جو رسول اکرم کی احادیث ہیں اس پر وہ نیکی نہیں ہے پڑھنے پر، اس پر عمل کرنا ہوگا، لیکن وہ تلاوت نہیں کہلائے گی جو حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تلاوت کہلائے گی۔ بہرحال
یہ جو وحی تھی یہ آپ کے کوئی ذاتی خیالات نہیں تھے، آپ کے ذاتی الفاظ نہیں تھے، آپ کے کوئی احساسات نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کی ذات سے ہٹ کر ایک الگ چیز تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کی جاتی تھی۔ جبریل امین کا بار بار آپ کو دبوچنا اور پھر پکڑنا اور پھر چھوڑ دینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم کہیں سے تعلیم نہیں حاصل کیے ہوئے تھے۔ اور آپ دیکھیں تعلیم صرف استاد سے ہی نہیں حاصل کی جاتی ہے، بلکہ تعلیم تو یعنی امی آپ کو کہا جاتا ہے رسول اکرم کو، یعنی بعض اوقات یعنی بہت سارے لوگوں میں خود بخود وہ سمجھداری، وہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی زیادہ بہتر اور سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہی رسول اکرم کا معاملہ تھا کہ آپ کو یہ وحی ایک خاص طریقے سے اور خاص چیز عطا کی گئی تھی، اور یہ آپ کے نہ کوئی احساسات تھے، نہ کوئی آپ کے زبان کے الفاظ تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے راہ دکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ جو لوگ وحی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اصل میں ان کو اس کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہے، جبکہ وحی آپ پر مختلف طریقوں سے آتی تھی، اور اس کے کئی ہم کو طریقے ملتے ہیں وحی کے کہ آپ سے پر وحی کس طرح آتی تھی۔ اس لیے وحی کی جو اقسام بتائی گئی ہیں کہ پہلا جو طریقہ تھا وحی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کی آمد کا آپ کو پتہ چل جاتا تھا، آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب بھی فرشتے کا نزول ہوتا یا آپ پر وحی آتی تو آپ اسے تحریر کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی جیسے جیسے وحی نازل ہوتی گئی اسی وقت اس کو لکھا جاتا رہا۔ مکہ میں بھی لکھا جاتا رہا اور مدینہ میں بھی لکھا جاتا رہا، اور کاتبین وحی مشہور تھے۔ جبکہ حدیث کے لیے رسول اکرم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا شروع میں، بلکہ کہا تھا کہ اس کو حافظے میں محفوظ رکھو لیکن قرآن کو لکھتے جاؤ، اور آپ سے نہیں چاہتے تھے کہ حدیث اور قرآن مکس ہو جائے، اس لیے آپ نے حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا لیکن قرآن کو لکھنے کا آپ حکم دیتے تھے۔ اور یہ جو وحی تھی دراصل وہ جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو دی جا رہی تھی، جو آپ کے قلب مبارک پر نازل کی جاتی تھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ہاتھ سے تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اتنا بڑا قرآن بھلا آپ کیسے سنا سکتے تھے پڑھ کر؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، تو بس یہ وحی آپ کے دل پر ڈال دی جاتی تھی، آپ کے دل میں خیال ڈال دیا جاتا تھا اور آپ کو پڑھ کر جبریل امین سنا دیتے تھے، وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی، اور پھر رسول اللہ آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے اور پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اور رسول اکرم صحابہ سے کہتے تھے کہ کیا لکھا ہے پڑھ کر بتاؤ۔ جب صحابہ اس کو پڑھ کر بتاتے تب آپ کہتے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، یعنی آپ لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مطلب آپ کو لکھا ہوا کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ رشد و ہدایت سے نوازا تھا، آپ بہترین اخلاق اور کردار کے مالک تھے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کسی انسانوں سے سن کر نہیں سنائی وحی، بلکہ یہ جبریل امین کی طرف سے ہی آپ کے اوپر وحی آتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کرتے تھے۔ یعنی یہ آپ کی سب سے بڑی یعنی یہ معجزہ ہے اور دلیل ہے سب سے بڑی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اتنا بہترین قرآن پیش کیا۔ تو یہ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ 40 سال تک رہے، آپ نے ہمیشہ صداقت سے کام لیا، آپ امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، تو بھلا آپ وحی کے بارے میں کیسے غلط بیانی سے کام لے سکتے تھے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے؟ غلط بیانی نہیں ہو سکتی تھی، یہ سچی بات تھی جبھی آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اور بہرحال یہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی تھی، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی لوگ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جبریل امین نے صرف اس کو خود یہ جبریل امین کا کلام ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جبریل امین کے سامنے، جبریل امین اس کو ایز اٹ از لے کر اترے اور انہوں نے پھر آپ کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے سچے خواب، ایک قسم وحی کے سچے خواب، اسی سے سلسلہ وحی کا آغاز ہوا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ روز روشن صبح کی طرح حقیقت کا روپ دھار لیتے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرا جو طریقہ تھا وحی کا، الہام، اور الہام کے معنی ہے فرشتہ اپنا آپ دکھائے بغیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا اور اپنی زندگی پوری نہیں کر لیتا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور حصول رزق کے لیے عمدہ یعنی جائز طریقہ اختیار کرو۔ پھر تیسرا جو طریقہ تھا وحی کا، صدائے جرس کی طرح وحی کا نزول، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح، یعنی آپ کو پہلے کچھ مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ سنائی دیتی تھی اور آپ سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہونے والی ہے، تو ایک گھنٹی کی سی آواز آتی تھی۔ جس طرح گھنٹی کی آواز زوردار ہوتی ہے اسی صورت میں وحی کی آواز بھی نہایت زوردار ہوتی تھی۔ یہ وحی کی سب سے سخت صورت تھی، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اکرم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور یہ میرے لیے شدید ترین صورت ہوتی ہے۔ نزول وحی کی کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو وحی مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چوتھا جو طریقہ تھا وحی کا، اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی کو وحی کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعزاز قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز کا ثبوت معراج کی حدیث میں ملتا ہے۔ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمان پر گئے تھے، آپ کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی کی تھی اور اللہ کے رسول نے اس وقت وہاں پر جبریل امین کو بھی دیکھا تھا، اور اس طرح سے جبریل امین کو رسول اکرم نے 2 دفعہ ان کی اصل ملکوتی شکل میں دیکھا جو فرشتے کی شکل ہوتی ہے۔ پھر فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی کرنا، یعنی پانچواں جو طریقہ تھا وحی کی قسم، کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق آپ کی جانب وحی کرتا تھا، اور آپ نے 2 دفعہ جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جیسے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور جب وحی کی بندش ہو گئی تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس وقت آپ کو جبریل امین نظر آئے اور بتاتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے، یا آسمان ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ گھبرا گئے اور پھر واپس خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو ایک تو اس وقت انہوں نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اور ایک معراج کے موقع پر۔ پھر چھٹی قسم وحی کی، فرشتے کا انسانی صورت میں آنا۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا، وہ جو کچھ آپ سے کہتا آپ اسے یاد کر لیتے تھے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام بھی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لیتے تھے، جیسے کہ حدیث احسان سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ بہت مشہور حدیث ہے جو عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو آپ کے پاس آیا اور آپ سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا، یعنی ملا کر بیٹھ گیا، اتنا قریب بیٹھا، اور پھر وہ آپ سے سوال جواب کرنے لگا، سوال بھی کرتا جاتا اور بعض اوقات وہ جواب بھی دیتا جاتا۔ ہم اتنا حیران تھے کہ یہ شخص کہیں یہاں کا تو نظر نہیں آتا رہنے والا، اور اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں، یعنی سفر کر کے بھی نہیں آیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تب ہمیں رسول اکرم نے بتایا کہ تم جانتے یہ کون تھے؟ تو ہم نے پوچھا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تب رسول اکرم نے بتایا کہ یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یعنی ان نون پرسن کی شکل میں آئے کبھی جبریل امین، کبھی کہا جاتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دہیہ کلبی، جو کہ اس زمانے میں بہت مشہور ایک صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بادشاہوں کے محفلوں میں خط بھجواتے تو انہی کو ایمبیسیڈر اپنی طرف سے بنا کر بھجواتے تھے۔ بہت باروب شخصیت کے مالک تھے اور ان کو یوسف اور بنو کلاب کہا جاتا تھا، بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے، یعنی بہت رعبدار تھے۔ تو بعض اوقات کبھی جبریل امین ان کی صورت میں بھی آئے۔ تو یہ چھٹی قسم تھی وحی کی کہ فرشتہ کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا اور جو کچھ وہ آپ سے کہتا آپ اسے یاد کر لیتے تھے، اور اس صورت میں صحابہ نے بھی فرشتے کو دیکھا۔ بہرحال رسول اکرم پر وحی کا نزول انسانی زندگی کے نئے دور کا آغاز تھا۔ اس سے پہلے یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، یعنی ختم ہو چکا تھا، اور انسانیت انتہائی تاریکی میں ڈوب چکی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے گئے 610 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور لوگ آسمانی وحی کو بالکل بھول چکے تھے یا اس میں تحریف کر چکے تھے۔
پھر یہ وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سخت ترین مرحلہ تھا. جیسے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط دل کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا آپ کے پیشانی پر سخت سردی میں بھی پسینے کے قطرے نظر آتے تھے. جیسے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ کہتے کہ ایک دفعہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی اور میں رسول اکرم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا جو گھٹنا ہے یا آپ کا پیر کا کچھ حصہ میرے ران پر رکھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ میری ران ایسا لگ رہا تھا گویا دبی جا رہی ہو. اس قدر وحی کا سلسلہ یا وحی کا جب نزول ہوتا تھا وہ اتنا سخت مرحلہ ہوتا تھا. تو بہرحال یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا اور اس میں قرآن ہی میں ساری باتیں موجود تھیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. کیونکہ اسی لیے تو رسول اکرم نے فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے یا مجھے چادر اڑا دو. اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے شدید سردی میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی. جب سلسلہ نزول وحی ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. عبادہ بن صامت کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ تکلیف محسوس کرتے اور آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی چینج ہو جاتا تھا. اب ان تمام واقعات سے ہم کو کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو وحی کا سلسلہ تھا اور بھی بہت ساری باتیں. سب سے پہلی بات تو ہم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ میدان دعوت میں ایک نیک بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی برتنے کی چیز ہے، لیکن نیک بیوی سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین ایک گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اسکالرس نے اس کے بارے میں کئی باتیں لکھی، ہم چند ایک دیکھ لیتے ہیں. کہ سب سے پہلی بات خدیجہ رضی اللہ عنہ میں کتنی معاملہ فہمی تھی کہ سارا قصہ سن کر وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئی. ورنہ خواتین کیا ہوتی ہیں، ہائے واویلا مچاتی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں ہوا، کیا ہوا. نہیں، انہوں نے کوئی ہائے واویلا نہیں کیا، بلکہ بہت ہی سکون سے بات کو سنا، آپ کو اطمینان دلایا، آپ کو تسلی دی اور سارا واقعہ سن کر آپ کو ایسے پرسن کے پاس لے کر گئی جن کو ان کو معلوم تھا کہ یہی پرسن ان کے بارے میں اس بارے میں صحیح بات بتا سکتے ہیں. تو جو موقف انہوں نے اختیار کیا ان کی وسعت فہم اور دور اندیشی کی دلیل تھا. انہوں نے فوراً وحی کی خبر رسول اکرم کی سیرت سے موازنہ کیا اور اس حقیقت کو پا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے تعریف بیان کی رسول اکرم کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حقداروں کا حق دلاتے ہیں. کوئی بھی انسان جو سب سے زیادہ جانتا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، والدین اولاد کو جانتے ہیں یا اولاد والدین کو جانتی ہے. تو بہرحال رسول اکرم اتنے سال خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، لہٰذا خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، وہ آپ کے اخلاق کی گرویدہ ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے کسی نہ کسی اعلیٰ مقام پر فائز کرے گا یا چنے گا. ان کو یقین تھا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص مقصد کے لیے اس طرح سے اعلیٰ اخلاق ان کے اندر رکھتا ہے یا محاسن یا ایسا ان کا کردار ہوتا ہے جو سب کے لیے منظور نظر ہوتا ہے، یہ سب کے لیے سب کو ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں. تو اسی لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جان گئی تھی کہ آپ کا جو اخلاق تھا، کریمانہ اخلاق، وہ سب سے بہتر تھا اور پورا معاشرہ آپ کو جانتا تھا. تو بہرحال یہ نیک بیوی کی خصوصیت ہم کو پتہ چلتی ہیں. اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ورقہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے رسول اکرم کی تصدیق کی اور نبی کریم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ نے فرمایا کہ ورقہ کو برا بھلا نہ کہو، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے ایک یا دو باغ ہیں انہیں جنت میں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو یعلا نے اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے جنت کے ایک بہترین درجے میں دیکھا ہے اور اس کا لباس ریشمی تھا. تو بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی قوم میں ایک عمدہ مقام حاصل تھا، اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور آپ نے رسول اکرم کو بھی اسی طرح سے آپ کی زندگی کو دیکھا اور آپ اسی لیے ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں. بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت دین کے کام کرنے والوں کے لیے نیک بیوی کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور وہ اسی طرح سے سپورٹ کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو دین کے راستے میں، دین کی دعوت میں. پھر اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد کیا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے بڑا رشک آیا. میں نے کہا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں جو سرخ مسحوروں والی، جو عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی.
لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے. تو بہرحال پھر ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کا انکار کرے گی اور آپ کو نکال دے گی، اور یہ بات بھی صحیح ثابت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو وہاں سے آخرکار نکلنا پڑا کہ آپ نے مدینہ ہجرت کی اور مکہ چھوڑنا پڑا. پھر وحی کی جو بندش تھی، یعنی جو وحی کا بند ہونے کا عرصہ ہوتا ہے، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. فترۃ الوحی مطلب وحی کا رک جانا، وحی کا رکنے کا عرصہ. تو وحی کی بندش جیسے کہ آپ کو بھی بتایا گیا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ 3 سال کا عرصہ نہیں تھا بلکہ کچھ دن وحی بند رہی. اس کے بعد پھر وحی کا دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی یا تو وہ سورہ مزمل کی آیت تھی ابتدائی، یا سورہ مدثر کی آیت تھی، یا سورہ قلم کی آیت تھی. اس میں اختلاف ہے، واللہ عالم کون سی آیت تھی. جیسے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. کہ ایک دن میں رسول اکرم نے کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں اس منظر سے ڈر گیا. گھر واپس آئے تو میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے. اس کے بعد وحی کی آمد تیز ہو گئی اور مسلسل آنے لگی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی وحی چند دن ہی بند رہی، اس کے بعد مسلسل شروع ہو گئی. اور امام بخاری نے ذکر کیا کہ وحی کی بندش کی وجہ سے رسول اکرم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار وہ پہاڑوں پر چلے جاتے اور سوچتے کہ میں کیا کروں، یعنی بے چین ہو جاتے. لیکن پھر فرشتہ آپ کو دکھائی دیتا اور وہ آپ کو اس کام سے باز رکھتا، اور پھر آپ پر الحمدللہ وحی کا سلسلہ کنٹینیوسلی شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ وحی کا تھا. اور یہ جو وحی کی ابتدا تھی اس کے بارے میں کچھ اسکالرز نے بہت ہی اچھی باتیں لکھی ہیں. تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہی آیت تھی جس سے نبوت کا آغاز ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور یہ وہ علم ہی تھا، یعنی غار حرا میں آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا. آپ فرماتے کہ جبریل نے مجھے 3 بار بھیجا اور پھر قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، یعنی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ پہلی جو آیت تھی بہت ہی بابرکت آیت تھی، جس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا آغاز ایک خون کے لوتھڑے سے ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اسے علم کی وجہ سے شرف و کرامت عطا کی گئی، اور اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر امتیاز حاصل ہوا، یعنی ایک بڑا درجہ حاصل ہوا. بعض اوقات علم انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کبھی گفتگو میں، کبھی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں میں ہوتا ہے. یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم آسمانوں سے عطا کیا گیا، یعنی وحی کا علم عطا کیا گیا. یہ نہایت ہی عظیم واقعہ تھا. کوئی اسکالر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت عظیم واقعہ تھا، اتنا عظیم کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہم اس کی عظمت بیان کرنے کی جس قدر کوشش کریں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو ہمارے تصور سے بالا ہیں. یقیناً یہ واقعہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے عظیم ہے اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ انسانی زندگی پر اس کے بے شمار اثرات ہیں. وہ لمحہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا، یعنی وحی نازل ہوئی، بغیر کوئی مبالغے کے اس زمین کی طویل ترین تاریخ میں عظیم ترین لمحہ تھا. یعنی انسانی ہسٹری میں یہ واقعہ ایسا پیش نہیں آیا اس سے پہلے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یعنی وہ ذات جس کے جاہ و جلال کی کسی کو تاب نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی عظمت مخلوق کے عقل و شعور سے بہت بالا تر، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ایسی ہیبت کا مالک ہے کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، جو اس قدر زبردست ہے کہ اس کے سامنے کسی کو کوئی مجال نہیں، جو اتنا اکبر ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز کمتر ہے، جو تمام خزانوں اور بادشاہتوں کا حقیقی مالک ہے. اس نے انسان نامی مخلوق کو اپنی مہربانیوں میں لینا چاہا. وہ انسان جو کائنات کے اس گوشے میں زمین پر چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا کی اور ان میں سے ایک فرد یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نور الہی یعنی جو تعلیم تھی اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں. اسی قرآن میں یعنی یہ حکمتوں کا خزانہ ہے یہ قرآن، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے انعامات کو مکمل کرنا چاہتا تھا. تو پہلی وحی نے قلم کی شان اور اہمیت کو بلند کیا اور واضح کیا کہ قوموں کی تعمیر اور ترقی میں علم کا بہت اہم کردار ہے. اور یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی خصوصاً علم کی معرفت ہے.
اس عظیم واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبوت ملنے پر سب سے پہلا کلمہ جو رسول اکرم تک پہنچا وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ تو اسلام نے ہمیشہ علم کی ترغیب دی ہے کہ علم کو حاصل کرو یا علم کو آگے بڑھاؤ۔ ہماری بھی یہی آپ سے درخواست ہے کہ ہم لوگ علم کو آگے بڑھانے والے بنیں، خود علم حاصل کرنے والے بنیں اور علم کی اشاعت میں ہم آگے بڑھتے جائیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کو سب کو علم کی ترغیب اور شوق دلائیں تاکہ ان کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ سبحان اللہ، ہمارا جو علمی اثاثہ ہے اسلام میں اتنی بہترین کتابیں ہیں کہ کبھی پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کتابیں بہت زیادہ ہیں اور پڑھنے کا ہم کو موقع ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ہم کو کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ جو بھی موقع ملے ہم کتابیں ضرور پڑھیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہو جس سے ہمارے علم کے شوق کا ہم کو خود احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، احادیث کو سیکھنے والا بنائے اور رسول اکرم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔